بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طائف کے ایک جج صاحب اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک ایسا انوکھا کیس آیا کہ ایک شخص کی 4 بیویاں تھیں اور چاروں نے اکٹھا خلا کا دعویٰ دائر کر دیا۔ آج تک میری عدالت میں ایسا مقدمہ کبھی نہیں آیا کہ چاروں بیویوں نے اکٹھا کیس دائر کیا ہو اور سب طلاق مانگتی ہو اور اس بات پر مصر تھی کہ اس شخص کے ساتھ ہرگز نہیں رہیں گی۔ اس شخص نے لاکھ منتیں کی، اپنی برادری، خاندان اور قبیلہ کے بڑوں کو اس میں ڈالا، لیکن خواتین تھی کہ ماننے کو تیار بالکل نہیں تھی۔ پھر اس نے کوشش کی کہ ہر خاتون کو علیحدہ قائل کرنے کی کوشش کرے۔ سمجھدار اور معزز ترین خواتین کو اس کیس میں شامل کیا، ہر خاتون سے علیحدہ ملاقات کی، لیکن وہ خواتین ایسے سخت غصے اور غیظ میں تھی کہ کسی کی بات ماننا تو درکنار، اب تو وہ کسی کی سننا بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ آخرکار یہ کیس جج کے پاس عدالت میں آیا، اور جب عدالت میں آیا تو جج نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ پر تشدد کرتا ہے، مارتا ہے؟ جواب انکار تھا کہ نہیں، بہت پیار محبت سے رکھتا ہے۔ اگلا سوال تھا کہ کیا آپ کو نان نفقہ نہیں دیتا؟ خواتین بیک زبان بولی، کھلا رزق، کھلا کھانا اور بہترین لباس دیتا ہے۔ کیا یہ آپ کو گھر میں بند رکھتا ہے؟ کسی کی شادی، بیاہ، خوشی غمی کی تقریب میں آنے جانے پر پابندی تھی؟ خواتین نے اس کا بھی انکار کیا۔ جج نے ہر طرح کے سوال کیے، لیکن سب سوالوں کا جواب منفی نہیں، مثبت تھا، جس میں شوہر کے کسی پہلو میں طلاق کا کوئی جواز نہیں نکلتا تھا۔ جج منہ میں قلم لیے پریشان حالت میں سر جھکا کر بیٹھ گیا کہ ماجرا کیا ہے۔ آخرکار جج بولا، آپ خود ہی بتائیں، آپ طلاق کیوں لینا چاہتی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ خواتین بولی کہ اصول ہے کہ 4 شادیاں ہیں تو مرد ہر رات ایک بیوی کے ساتھ رہے اور باریاں مکمل ہو، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے، ہر رات سب کی باری ہوتی ہے اور کوئی رات ناغہ نہیں ہوتا۔ ہم تھک چکی ہیں، ہمارا جسم اور جان جواب دے چکی ہے، ہم اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آخرکار جج نے ان کو قائل کیا کہ اگر میں ہر رات ایک باری بنا دوں اور اس کو پابند کر دوں، جس رات میں جس خاتون کی باری ہو یہ اسی کے کمرے میں رہے۔ بڑی مشکل سے خواتین کو قائل کیا اور یوں چاروں خواتین کی طلاق ہوتے ہوتے بچی۔ وہ شخص بہت خوش تھا اور بار بار جج اور ساتھ معاونین کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ جج نے اس سے پوچھا، چلو کیس تو ختم ہو گیا، اب یہ بتاؤ تیری صحت اور تندرستی کا راز کیا ہے؟ کہنے لگا، زندگی بھر میں نے کھجور، دودھ اور روٹی کے علاوہ کچھ نہیں کھایا۔ تازہ اونٹنی کا دودھ، بکری کا یا گائے کا، بغیر آگ دیے یا پھر کبھی کبھار ابلا ہوا، اور روٹی کے ساتھ کھجوریں۔ روٹی اکثر جو کی یا بعض اوقات گندم کی، اور پھر ساتھ دودھ۔ میں بوڑھا ہوں لیکن میری زندگی کی غذا صرف یہی ہے۔ ناظرین گرامی، یقیناً اس واقعے کو سن کر آپ مسکرائیں گے، حیران ہوں گے، لیکن یہ تینوں چیزیں، کھجور، دودھ اور جو، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو نبوی غذائیں ہیں۔ صحابہ، اہل بیت رضوان اللہ علیہم کی غذائیں، اولیاء صالحین کرام کی غذائیں، بادشاہوں کی غذائیں، شہنشاہوں کی ٹونک ہیں۔ ہماری نسلیں آج فاسٹ فوڈز اور جنک فوڈز۔ آپ کو علم ہے کہ ان 2 لفظوں کا معنی کیا ہے؟ ان 2 لفظوں کا معنی پھوگ، کوڑا کرکٹ اور کچرا ہے۔ جب ہم پھوگ کھائیں گے، اس میں کیا طاقت، کیا قوت ہوگی؟ اس میں کیا توانائیاں؟ کیا پھر اس سے جسم میں روگ، بیماریاں، تکالیف بڑھیں گی یا کم ہوں گی؟ انسان صحت یاب ہوگا یا مریض ہوگا؟ کیا وہ معاشرہ صحت یاب ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ بیمار معاشرہ، بیمار آوازیں اور بیمار قدم اور بیمار نسلیں۔ آئیے ہم فطری غذاؤں کی طرف متوجہ ہوں، فطری چیزیں استعمال کریں، اور یقین جانیے مذہب اسلام فطری چیزوں کا استعمال نہایت لاجواب پیمانے پر ہے۔ کیا خیال ہے؟ دودھ، کھجور اور جو، یہ تینوں چیزیں آج کے بعد اپنی زندگی میں، اپنی نسلوں کی زندگی میں استعمال کرائیں۔ انشاءاللہ آپ کی اور آپ کی اولاد کی زندگی سنور جائے گی۔